السلام علیکم اسد دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اکتوبر سٹارٹ ہو چکا، اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر کا جو فرسٹ ویک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کے 10th ہاؤس میں 2-3 ستارے بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں، اور آپ کے جو سیکنڈ ہاؤس ہے ورگو، یعنی وہاں پہ مرکری ایگزالٹیڈ ہے۔ اچھا، ایگزالٹیڈ مرکری ایک ایسی مزے کی پوزیشن ہوتا ہے جو بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہے، آپ کے اپنے انداز گفتگو، جسے کہتے ہیں انداز تکلم اور ایکسپریشن کے ساتھ۔ اگر اس ویک میں کوئی آپ کی ایسی پریزنٹیشن، کوئی ایسی بزنس میٹنگ یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کچھ عرصے سے پینڈنگ چلی آ رہی تھیں اور ون آر دا ادر ریزن وہ یعنی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی تھیں، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بی ایکٹیو۔ اس ویک اپنی جو لسٹ بنائیں گے کہ تھنگس ٹو ڈو میں، اس میں اپنے ایسے کام جہاں پہ آپ کو بار بار میٹنگز کرنا تھی اور اس کے نتائج نہیں نکل رہے تھے، تو اس کے سلسلے میں آپ بہترین ایکٹیو ہوں، کام کریں، ٹائم لیں اور جسے کہتے ہیں ریزلٹس لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے 10th ہاؤس، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے، آپ کا اسٹرالوجیکلی بھی بہترین ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا تعلق رائل پلینٹس کے ساتھ ہے، اور رائل پلینٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ حکمران ستارہ۔ حکمرانی ایک مزاج ہوتا ہے۔ حکمرانی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی حکومت ہوگی، ڈنڈا ہوگا، تلوار ہوگی، نو، یہ ایک مزاج ہوتا ہے۔ رول کرنا مزاج ہوتا ہے، کمانڈ کرنا مزاج ہوتا ہے، چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا مزاج ہوتا ہے، پرابلمز کو ریزالو کرنا مزاج ہوتا ہے، یعنی چھپنا نہیں ہوتا بلکہ فائٹ کرنا ہوتا ہے، فیس کرنا ہوتا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ لڑنا تلوار سے نہیں، قلم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑے سے نہیں، انداز گفتگو سے، تہذیب کے ساتھ۔ اور یہ سارے عوامل آپ کے بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس چیز کو کہوں کہ آپ کیا کریں اور نہ کریں۔ ویسے بھی آپ کو اندازہ ہی ہے کہ میں نہ کرنے والا تو ہوں ہی نہیں، بلیو ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ زندگی کے تو کام ہے، کام کبھی رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ چلتے ہیں۔ میں خود بزنس مین ہوں بہت عرصے سے۔ میں نے آج تک کسی بیڈ پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے، کوئی انوائڈیبل سرکمسٹانسز بھی ہوں تو کوئی میٹنگ جو ہے میں نے وہ کینسل نہیں کی، اس لیے کہ کام تو ہونا ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی بجائے آپ خود زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، آپ خود زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ خود زیادہ ہمبل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے کبھی کبھی دکھائی بھی دیتا ہے کہ اگر میرے مزاج میں آج ایگریشن ہے، غصہ ہے، اور بہت اہم میٹنگ ہے اور آگے سے کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جو انریزنیبل ہو سکتے ہیں، تو بات بننے کی بجائے بگڑ سکتی ہے، تو میں اپنے آپ کو اتنا سافٹ، اتنا میلو اور اتنا لو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی پانی پیتا ہوں، کبھی یوگا کرتا ہوں، کبھی دعا کرتا ہوں۔ ویسے سب سے اچھی میری اپنی جو ایکسرسائز ہے، میں ایک آیت ہے میں اس کو ریسائٹ کرتا رہتا ہوں، کام ڈاؤن رہتا ہوں۔ بولنے والا کبھی کبھی بول بھی جاتا ہے تو میں خاموشی سے سننے کی کوشش کرتا ہوں، سننے کے بعد تھوڑا سا پاز لیتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، کہ اگر ہم کسی بھی بیڈ سچویشن میں اپنے ری ایکشنز کو قابو کر لیں اور فوری رد عمل نہ دیں، اور تھوڑا سا لمحہ مل جائے، تو ہمارے ذہن کا جو ایک پرسکون گوشہ ہے وہ ہمیں پھر کام ڈاؤن کرے گا اور آسانی سے چیزوں کو سمجھنے کا موقع دے گا، جس سے مد مقابل جو آپ کا ہوگا اس کا رد عمل بھی نسبتاً بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نو، میں تو شیر ہوں، مجھے تو ثابت کرنا ہے کہ آئی ایم دا لائن، آئی ایم دا کنگ، آئی ایم دا کوئین۔ آف کورس ہے، لیکن کبھی کبھی یہ وڈرال نہیں ہوتا، مصلحت ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں خاموشی ہو جانا، تو وہ شکست نہیں ہوتی، حکمت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ذرا سا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ کا 10th ہاؤس بہت جگمگا رہا ہے، اپرچونٹی اور مواقع بہت اچھے ہیں۔ جاب میں اگر آپ بہتر پوزیشن سمجھتے ہیں تو اس کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی پریزنٹیشن آپ کی بنی ہوئی ہے، کسی جگہ آپ نے جانا ہے بات کرنے کے لیے، کام کے لیے، تو وہ بھی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اشارے اس کے بڑے پازیٹیو اور مثبت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے اوپر کام کیجیے گا۔ سیکنڈ چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے جناب آپ کے 9th ہاؤس میں پریزنس جو ہے راہو کی، اور اپوزٹ ہاؤس جو ہے مارس، اور یعنی کہ 3rd ہاؤس میں مارس انسان کی جو پریزنس ہے یہاں پہ ہے۔ یہاں پہ اپنے ینگسٹر، چھوٹے بہن بھائی، ڈپینڈنٹ جو ہیں، ان کے بارے میں ذرا سا آپ کو توجہ یا فکر لاحق ہوگی، ان سے متعلق کوئی کنسرن ہوگا،
تو اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ڈفرینس آف اوپینین یا کوئی ایسی چیز دکھائی دیتی ہے جس کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے پیار اور ہمبل رہ کر کیجیے گا، ایگریشن بالکل نہیں کیجیے گا، کیونکہ یہاں یہ ایک فیکٹر ایسا ہے کہ جہاں سمجھاتے آپ تھوڑا سا اگریسو ہو جاتے ہیں، تعلقات بہتر ہونے کی بجائے ذرا سا کولڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سیٹرن آپ کے جو اینٹی کلاک وائز 8th ہاؤس آپ کے انکم ہاؤس کے اپوزٹ پڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ اخراجات بھی ہے لیکن نہ خرچ کرنے کی موڈ بھی بنا ہوا ہے، لیکن نہ صرف موڈ ہی بنا ہوا ہے بلکہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید فائنینشیل پوزیشن بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ غیر ضروری اخراجات جو ہیں اس کو تھوڑا سا سنبھالیے گا، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو انوائڈیبل ہیں، جہاں مجبوری ہے وہاں آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن لگژری آئٹم اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وینس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے۔ جب وینس فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو خام خواہ ایسی چیزیں پمپ اینڈ شو، ان سے ریلیٹڈ چیزوں کا جی چاہتا ہے خرچ کرنے کا، تو ذرا سا ہاتھ کھینچ کے رکھیے گا۔ ہیلتھ سے متعلق بھی اوورال چیزیں بہترین ہیں، سارا کچھ ہے۔ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر پرابلم ہے، یہ انہیں ذرا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیوں کہ اس وقت سن جو ہے وہ ویک ہے۔ ایک ہوتا ہے ایگزالٹیڈ اور ایک ہوتا ہے فال میں، لبرا میں سن ذرا ویک ہوتا ہے، مارس اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو یہاں بلڈ فلکچویشنز یہ رہے گی، گردن اور سر اس میں درد ہوگا، تو تھوڑی سی واک کریں، آکسیجن لیں اور اپنے نروز اور مسلز کو فٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جناب آپ کی صورتحال ہے۔ اگلے ویک پھر مزے سے کچھ باتیں لے کے آپ کے سامنے آؤں گا، اور ہاں، جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بیل آئیکن بھی دبانا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اور جو آپ کے پیارے آپ ہی کے سائنس سے ریلیٹڈ ہیں یا کسی اور سائنس سے ریلیٹڈ، ان کے بارے میں بھی پڑھیے گا اور اس چینل کو بتائیے گا۔ اپنے سوالات جیسا ہم نے کہا تھا کہ وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کیجیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویک، رب رکھا۔